جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تم بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کام بڑے طریقے سے کرو۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ غربت ایک ایسی بیماری ہے جس میں سب سے پہلے رشتہ دار اور دوست مر جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ چھوڑ دیا ہے اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولنا۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ اسی طرح جب کسی کی زندگی میں نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانے لوگوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ہوا ایک اداس خط ہے۔ کسی بد مزاج کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بولنے پر پچھتایا ہوں۔ حضرت علی: 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ یہ مطلب کی دنیا ہے، یہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، ہنستے ہیں تب لوگ جب ہوتا ہے برباد کوئی۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ کوئی پوچھے تو زلیخا سے محبت کا مقام جس کو یوسف بھی ملا اور جوانی بھی ملی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ ابن العربی: بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ لیتی ہے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں: جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اسی طرح اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ کے اور اس کی محبت کے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح بانو قدسیہ فرماتی ہیں: قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے کتنا زیادہ بہتر ہے۔ غور و فکر کرو، خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم عمر والا بڑی عمر والے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ سلام کرنا حضور پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر
غالب رہے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا دار ہے، سخی داتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالیات لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ اسی طرح میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے بنا دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں اب حسابوں میں نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب چاہتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کدو کھاؤ غمزدہ دل کو خوشی و مسرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ کدو کھاؤ، جو بھی کدو کھاتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت اور نورانی ہو جاتا ہے۔ کدو میری اور مجھ سے پہلے گزر چکے پیغمبروں کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کے نوافل سے زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے میں نے وہ دعائیں بھی تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو یقین کرو سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب دل گھبرائے تو علم نشرح سورت پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اسی طرح ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو اپنے رب کی آزمائش سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو سوائے اللہ کے اور اس کی محبت کے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، ابن العربی نے فرمایا۔ اسی طرح برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے فرمایا 2 چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ کپڑوں کی چمک اور زبان کی مٹھاس ہمیشہ سچ نہیں بولتی، انسان کا کردار وقت ہی ظاہر کرتا ہے کہ انسان کتنا اچھا تھا۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی اور یہ حقیقی بات ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دوسروں کو دکھایا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوئی تو میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 4 عادتیں تمہیں موجود ہیں
تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ لقمہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کی خوشبو کو سونگھے، اس کی طرف مائل متوجہ ہو تو وہ بد کردار اور زانی عورت ہے۔ 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور چوتھے نمبر پر نکاح کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ مریضوں کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے، لہذا مریض کی عیادت کے لیے جایا کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں، زبان کی، بازار میں، آنکھ کی، نماز میں، دل کی، اور دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کا حل کرنے کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت البقیہ ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی نے فرمایا، جہالت کی ایک قسم موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت علی نے فرمایا، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا کبھی بھی۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ حضرت علی نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ مولا علی نے فرمایا، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔
پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ تہجد نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو خوش رکھنے کی بجائے دکھ نہ دینے کی کوشش کیجیے۔ مولا علی نے فرمایا، زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تو زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ تعالیٰ کی شان ہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ حضرت علی نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ مولا علی نے فرمایا، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔